سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے اشخاص وہ جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سایہ عرش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے اس عقیدے کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر کلام ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا بالخصوص ایک بہت ہی اہم ٹاپک، اور وہ ہے بدعت۔ بدعت کے حوالے سے کہ بدعت کی مذمت بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مذموم بدعتیں کہلائیں، بری بدعتیں کہلائیں۔ یاد رکھیں کہ بدعت کا جو معنی ہے لغت کے اعتبار سے نئی چیز کو، انوکھی کو یہ بدعت کہا گیا۔ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت مطہرہ کی اصطلاحات اور ان اصولوں کی روشنی میں جو بدعت کی تعریف کی گئی، تو وہ کہا گیا کہ نیا کام، ایسا نیا کام جو اسلامی شرعی اصولوں سے ٹکراتا ہو یا کسی سنت اور حدیث کے مخالف ہو، وہ کام بدعت سیئہ کے زمرے میں جاتے ہیں۔ اور وہ نیا کام جو کسی سنت یا حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی سنت یا حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں اور وہ مخالف شرع بھی نہیں، تو یہ بدعت درست، اور اسے بدعت حسنہ کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا۔ بیسک بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی وہ نیا اچھا کام کہ جو کسی سنت کے مخالف نہ ہو، جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، اور وہ بعد میں ایجاد ہوا ہو، یہ بدعت حسنہ کے اندر آئے گا۔ اور جو کسی سنت سے ٹکراؤ ہو، سنت کا مخالف ہو، یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی بیسک جو اقسام بیان کی گئی وہ خود حدیث پاک میں ان کو اس انداز سے بیان فرما دیا گیا کہ اچھا کام کوئی ایجاد کرے تو اس کے لیے انعام بیان کیا، برا کام کوئی ایجاد کرے تو گناہ گار لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے، مگر ان کا گناہ اس کے بھی ذمہ جائے گا جس نے اس برے کام کی ایجاد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بھا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان تمام کا اجر ثواب بھی اسے ملے گا، من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر کسی کمی کے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو تو اجر و ثواب مل ہی رہا ہے، مگر ان کی تعداد کے برابر شروع کرنے والے کو یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اللہ۔ یہ اجر و ثواب اسے بھی اللہ عطا فرماتا ہے جس نے اس کام کو ایجاد کیا۔
آگے ارشاد فرما دیا ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرہا، اس پر اس کا گناہ ہے، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، کہا کہ دوسروں کا بھی گناہ اس کے ذمے اور ان کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہیں، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنہوں نے عمل کیا ان کو نہیں ملے گا، صرف شروع کرنے والے کو گناہ ملے گا، نہیں، بلکہ ایجاد برا طریقہ جس نے کیا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس پر عمل پیرا ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا۔ اب اس کی بھی کچھ تفصیل اور ڈیٹیل یہ آگے ہم عرض کریں گے کہ بری بدعت جس میں سے بعض ایسی بدعتیں جو حرام کے درجے پر، بعض ایسی ہیں کہ مکروہ کا درجہ وہ کہلاتی ہیں اور انہیں مکروہ اور ممنوع کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بدعت حسنہ کی تعریف اور اس کی تشریح اور ان کی اقسام کی طرف جائیں تو بعض بدعت حسنہ وہ ہیں کہ جو واجب کے درجے پہ آئیں، بعض وہ ہیں کہ جو مستحبات کے، اور بعض وہ ہیں جو مباح کی کیٹیگری میں آئیں۔ بیسک ہمیں اس روایت سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ اپنا رکھنا ہے کہ بدعت صرف نام سنتے ہی ہر نیک کام کو بدعت کہہ کر اسے چھوڑ دینا اور کہنا نہیں یہ بدعت ہے اور اس کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے یا یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کی ڈیٹیل اور تفصیل نہ دیکھ لیں کہ وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں ہے یا بدعت سیئہ کے زمرے میں۔ بدعت حسنہ کے زمرے میں اگر کوئی کام آتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی بڑی اقسام بیان کی گئی کہ جو بدعت حسنہ کے اندر جن کی کیٹیگری ہے، قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک ایک جلد کی صورت میں اس طرح موجود نہ تھا، یعنی قرآن پورا منزل من اللہ اور محفوظ، لوگوں کے سینوں میں محفوظ، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا، لیکن یکجا نہیں تھا ایک جگہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یعنی صدیق اکبر کا دور آیا کہ جس میں ایک غزوے کے اندر کئی حفاظ صحابہ شہید کیے گئے، تو آپ نے اس چیز کا خطرہ ظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ کیوں نہ ہو کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں، یعنی یہ ایک کام کریں، قرآن ایک جگہ یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تم مجھ سے ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ کام بڑا خیر والا ہے، یہ کام اچھا ہے، خیر والا ہے۔ اب یہ وہ روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں اور مستند اور معتبر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کام خیر والا ہے، اچھا ہے، آپ اسے کر گزریے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر اس پر راضی ہوئے۔ کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے دونوں اصحاب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ کہا ہاں اگرچہ نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، کام بہتر ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھی سینے کو کھول دیا جیسے ان کے سینے کو کھولا ہوا، یعنی جیسے ان کا سینہ کھولا ہوا، یہ بات ان پر ایک واضح ہوئی کہ یہ اچھائی کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ تو کہا پھر میرے بھی اللہ نے سینے کو کھول دیا اور یوں قرآن پاک کو ہم نے جمع کیا۔ یہ باقاعدہ اس کو یکجا صورت کے اندر جمع کرنے کی صورت میں تو قرآن کے اول ترین مخلوق میں سے بلکہ صحابہ میں سے جو جامع ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ سلسلہ انہوں نے جمع کیا۔ یہ پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش پر، جب لغت کے اعتبار سے اختلافات لوگوں میں ہونے لگے کہ ایک ہی کلمہ ہے اس کو مختلف انداز سے پڑھا جا رہا ہے، تو آپ نے لغت قریش پر
قرآن پاک کو وہ جو لکھوایا اور تمام اسلامی ملکوں کے اندر آپ نے اس کی کاپیز بھیجیں، اور یوں آپ جامع القرآن کا لقب پائے کہ جو کچھ یعنی وہ یکجا تھا، جمع تھا، پھر اس کے اندر ان کو لغت قریش پر جمع کر کے لکھوا کر آپ نے ملکوں کے اندر بھیجا۔ تو یہی نسخہ آپ کی طرف سے جو لغت قریش والا ہو کے ہوا، اور اسی کو سب جگہ کاپیز کر کے، یعنی اس زمانے میں لکھا جاتا تھا کاپی کرنے میں، تو یہ بھیج دیا گیا۔ میں مدعا عرض کروں کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہی دلیل بنا کر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اچھا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، آپ کریں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر بدعت وہ بری نہیں ہوتی۔ بدعت نئے کام کو کہتے ہیں، مگر اس کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں ہے یا وہ کام بدعت سیئہ بری بدعت کے زمرے میں۔ تو انہوں نے قرآن کو جمع کیا، یہ بدعت ہے، مگر یہ کون سی تھی؟ بدعت حسنہ۔ اچھا، اس قرآن پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آپ جو قرآن پاک پہ ہم اعراب ہے، اس کی یہ نقطے ہیں، یہ سب پہچان، لیکن ان کو اس وقت اس کی حاجت نہیں تھی، ان کو اس کی حاجت نہیں تھی۔ جو لغت قریش کو یوں جاننے والے، عربی پڑھنے والے، سمجھنے والے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ہم اپنی لینگویج کوئی بھی ہو، چاہے آپ اردو ہے یا پنجابی ہے یا انگلش ہے، اب جس کی جو بھی زبان ہے اس کو اپنی زبان کے اندر کوئی اعراب وہ لگانے کی حاجت نہیں، وہ ویسے ہی پڑھتا جائے گا۔ لیکن کسی دوسرے کو کہیں گے تو وہ اس کو کافی چیزیں چاہیے، اس کا تلفظ کیسے، اس کو پڑھنا کیسے، وہ ساری چیزیں سمجھ کر پھر پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک پر اعراب اس وقت یوں نہیں تھے، لیکن حجاج بن یوسف اس کا جب دور آیا، یعنی یہ ایسا کام ہے کہ جو سارے خلفاء کا زمانہ بھی گزر گیا، یہ ایسا کام ہے جو خلفاء کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر آگے جا کر حجاج بن یوسف آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو لوگ جیسے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن عجم میں اور بھی زیادہ پھیلے گا، تو پھر کئی اکابرین کو اور بڑے بڑے جید علماء کو، وہ حضرت تابعین کا دور تھا، تو ان کو جمع کر کے باقاعدہ اس میں اعراب لگوائے گئے، قرآن پاک پر اعراب لگوائے، اور یہ حجاج بن یوسف نے کام کیا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، زمانہ رسالت سے بعد میں ہو رہا ہے، خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی بعد میں ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعداد بہت گنتی میں تھے، یعنی کم تھے، کافی زمانہ یہ وقت گزر چکا تھا جب حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگائے۔ تو اعراب ہم پڑھتے ہیں، آج ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہمارے لیے یاد کرنا، پڑھنا وہ سہل ہے، آسان ہے ان اعراب کی وجہ سے۔ تو اب یہ دو باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قرآن ایک جگہ جمع نہ ہوتا یا قرآن پر اعراب نہ ہوتے تو کتنی دشواری آگے ہو سکتی تھی۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر، تو یہ جمع ہونا، حافظ تیار ہونا، یہ بھی اسی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو ذریعہ اور سبب بنا دیا کہ حضرت عمر کے دل میں آئی تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ دے کر باقاعدہ جمع کروانا شروع کیا۔ تو اگر ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں تو کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بدعت حسنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو لہذا یہ دلیل یا یہ بات کہنا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا وہ ساری بدعت اور اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کام کو دیکھا جائے گا، وہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر۔ تو آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو ایک قاری کے پیچھے انہیں جمع کیا جائے، ایک ہی امام کے پیچھے یہ پڑھے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں تراویح کی نماز جب باجماعت پڑھی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی کچھ دن نمازیں پڑھائی، اور جب یہ آپ نے 2 یا 3 دن تک نماز پڑھائی تو اس کے بعد لوگ اگلے دن انتظار میں رہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ پھر جب آپ صبح کی نماز کے لیے آئے تو پھر آپ نے ان سے ارشاد فرما دیا کہ میں نے تم لوگوں کی آوازوں کو، کھانسی کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایک یہ ہے، جب آپ اپنے گھر پر ہوں، حجرہ مبارکہ میں ہوں، تو باہر سے کوئی آواز نہیں دے گا، پکارے گا نہیں، کیونکہ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خود قرآن نے بیان فرمایا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ جو حجروں کے باہر سے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل والے نہیں، شعور والے نہیں۔ تو اب ناظرین کرام، صحابہ بیٹھے، وہیں بیٹھے، کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے نہیں گیا کہ رات پوری گزرتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں تشریف لائے، یعنی تراویح کی نماز۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ارشاد فرمایا، میں نے اس لیے قصداً میں نہیں آیا کہ یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی اب میری سنت باقی رہے، یعنی سنت اپنی برقرار رکھی، لیکن خوف تھا کہ کہیں یہ بھی فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اب کوئی ترک کرے گا تو وہ سنت کا تارک ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے، لیکن اگر فرض ہو گئی تو پھر فرض کا تارک جس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب سب کو فرمایا کہ الگ الگ پڑھو، یعنی نماز پڑھو، یعنی اپنی اپنی پڑھو۔ اس سے ایک وہ صحابہ جو دور دراز سے آ رہے تھے تو وہ بھی چاہ کہ اپنے انہی علاقوں میں اور ان جگہوں پر ہی مسجدوں کے اندر جو بھی اہتمام ہے اس کے مطابق ادا کرے، لیکن جب دور مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو 2 سال رمضان ان کے زمانے میں بھی آیا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ تراویح اپنی اپنی پڑھیں گے، لیکن جب دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو ابتدائی کچھ سال ایسے ہی چلا، لیکن پھر آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں۔ آپ نے اس پہ اصحاب سے مشورہ کیا، اور ان رائے دینے والوں میں سے اکابرین اور مشہور صحابہ بھی موجود، حضرت مولا کائنات علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑے بڑے اکابرین صحابہ اس وقت موجود تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے کہا کہ میں ایک کے پیچھے جمع کرتا ہوں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قاری اور حافظ کے طور پر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کی امامت کرتے تھے اور یہ تراویح کی امامت کرنے۔ دوسرے دن جب اس طرح لوگوں کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی زبان مبارکہ سے خود ہی یہ کلمات نکلے کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کہ یہ ایک اچھا کام ہوا کہ اس وجہ سے اتنے لوگ جماعت کے اندر شریک اور ایک ساتھ اس طرح انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ آج دیکھیے ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر تراویح کی نماز وہ باجماعت اہتمام ہوتا ہے، ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مسجدوں میں تقریباً یہ اہتمام ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جماعت کی وجہ سے یہ نماز آج ادا کر لیتے ہیں۔ اگر جماعت کا اہتمام نہ ہو تو کتنے لوگوں کی مرضی پہ چھوڑا جائے تو کتنے اس پر عمل کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ اس طور پر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی نمازوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان کی تعداد کے برابر ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس اچھے کام کو شروع کیا اور خود فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو لہذا اس کے باوجود بھی اس بات پر اگر کوئی ہٹ دھرم ہو اور ضد کر رہا ہو، اصرار کر رہا ہو، نہیں ہر نیا کام برا ہوتا ہے، تو پھر یہ اتنی مثالیں جو صحابہ کے دور کے بعد کی بھی ایسی رائج ہوئی، تو بتائیے ان کے بارے میں وہ کیا جواب دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی قرآن کا جمع ہونا، تراویح کے جماعت کا اہتمام ہونا، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو آپ نے جمعے کے لیے ایک اذان کا اضافہ فرمایا، یعنی کچھ لوگ ایسے کہ جو جمعے کے اندر سست ہو گئے اور بر وقت حاضر نہیں ہوتے، تو آپ نے ایک اور زائد اذان کا اضافہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوا کرتی تھی،
اور وہ اذان اس وقت ہوتی جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ سامنے کھڑے ہو کر اذان دی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی ایک اذان تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی ایک اذان تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان اور شروع فرمائی. یعنی جو آج ہمارے ہاں بھی اردو والا جو بیان ہوتا ہے یا جس زبان میں بھی کہیں بیان ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی مساجد کے اندر ایک اذان، اور پھر ایک اذان وہ ہوتی ہے جو عین خطبے کے وقت، خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے. تو یہ خطبے کے وقت جو اذان تھی یہ زمانہ رسالت میں موجود تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک اور اذان کا اجرا کیا جو کہ خطبے کی اذان سے بھی کتنے وقت پہلے پڑھی جاتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. تو یہ ہر جگہ یہ دو اذانیں یوں پڑھی جا رہی، تو یہ بھی بدعت ہے، مگر کس بدعت میں اس کا شمار ہے؟ بدعت حسنہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کئی کام ایسے ہیں کہ جو زمانہ رسالت میں نہیں ہوئے لیکن بعد کے صحابہ کے دور میں بھی وہ شروع ہوئے، اور کئی کام ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد بھی، جیسا کہ قرآن پاک پہ اعراب یہ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر، اور خاص آیتوں کے آخر کے اندر جب اختتام پر جس سے آیت بھی دوسری آیت سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، تو یہ بھی حجاج بن یوسف کے دور میں. اچھا، اس طرح مسجدیں ہیں، مساجد کے اندر محراب بنا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا. آپ کے یہاں ممبر تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ تشریف فرما ہوتے اور خطبہ دیتے. اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، پھر ممبر آپ کے لیے بنایا گیا، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے، لیکن محراب اس وقت بھی نہیں بنا. اب آپ آج کے دور میں دیکھیں، دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں لیکن آپ کو مسجد کے درمیان میں ایک محراب وہ نظر آئے گا، ہر مسجد کی ایک علامت اور نشانی بن گئی. اب اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو یہ جو محراب بننا ہے یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر ہوا ہے. ان سے پہلے کسی دور میں مسجدوں میں محراب نہیں بنائے جاتے تھے. تو پتہ چلا کہ محراب آج کے دور میں، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک ہر مسجد میں بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ کر اسے ٹال نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنایا نہیں، آپ نے کیسے بنا لیا. تو معیار وہی رکھنا ہوگا جو ہمیں حدیث نے بیان کر دیا. اچھا کام ایجاد کیا، ثواب کا کام جو عمل کرے ان کی تعداد کے برابر اللہ اس کو ثواب بھی دے گا جس نے شروع کیا. اور اگر کسی نے برا کام کیا تو گناہ اس کا اس پر، اور جتنے لوگ اس برائی اور گناہ کے کام پہ چلیں گے ان کا بھی گناہ اس کے ذمہ بھی ہے اور ان کو بھی ملے گا. تو یہ اصول ہمیں اپنانا پڑے گا، ورنہ کئی کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ وہ کل عدم قرار دینے پڑیں گے. مساجد جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ آج بنائی جاتی ہیں، کیا پچھلے دور میں تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی مساجد تھی؟ صحابہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی. اچھا، مدارس باقاعدہ جس میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جس کے اندر قرآن، حدیث، فقہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ مدارس کا قیام کب تھا؟ باقاعدہ اس انداز سے کہ مدرسے بنا کر خاص کتابوں کا نصاب شیڈول طے کر کے ان کے اندر ششمائی، سالانہ امتحان، اور پھر اگلی منزل، اگلی سٹیج پر، اگلے درجے کے اندر پہنچنا، یہ کہاں تھا؟ کہیں نہیں تھا. لیکن جب شروع ہوا تو چونکہ ایک اچھا کام اور دین کی ترویج والا کام ہے تو سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور آج اس کو کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ عظیم الشان، عالی شان، ہر طرح کے، ہر مکتبہ فکر کے مدرسے موجود ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو کوئی بدعت کہہ کر یہ کام موقوف نہیں کرتا؟ تو کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کہے گا کہ دین کے ترویج کے لیے یہ کام ہے. تو خلاصہ وہی نکلا کہ صرف چند کام ایسے نہیں کہ انہی کو صرف گن کر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ اگر حدیث میں نہیں تھے تو ہم ان کو بالکل یہاں منع کر دیتے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اصول کے مطابق انہیں دیکھا جائے. اب چاہے وہ سویم ہے، 40واں ہے، برسی ہے، اسی طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تو یہی پوچھا جاتا، کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ بھی چھوڑ دیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں نہیں یا ان کی اس چیز کی اصل اس زمانے میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہے. برسی ہے، سویم ہے، چالیسواں ہے، اصال ثواب کیا جاتا ہے. اصال ثواب کی اصل قرآن میں بھی ملے گی، اصال ثواب کی اصل حدیث میں بھی ملے گی. تو اصل جب موجود گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے لیے بھی فرمایا گیا پانی کا کنواں کھدواؤ، افضل نیکی اسے کہا گیا. انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا کر کہا کہ یہ ام سعد کے لیے، یعنی ام سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے. تو اس طرح کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں اصال ثواب اصل کے طور پہ موجود. قرآن پاک میں ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا سے ایمان لے کر سبقت لے گئے ہم پر، انہیں بھی بخش دے. اگر میری اور آپ کی دعا سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہونا تو پھر قرآن میں یہ کیوں دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی؟ تو جب دعا سے فائدہ ہوتا ہے، اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ اصال ثواب بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے. تو چاہے وہ برسی کی صورت میں ہو، بزرگان دین کے آراز کی صورت میں ہو، بیسک اصال ثواب ہے، اور اس کی اصل قرآن حدیث سے ثابت ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت. کیا فرماتے؟ پیر کے دن روزہ جب پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا میں اس میں پیدا ہوا، میری ولادت اس میں ہوئی، تو اس لیے آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ اصل تو یہاں بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا شرف بھی بیان کیا. اللہ نے جو آپ کو نوازا وہ چیزیں بھی آپ نے صحابہ کے سامنے رکھی، اپنے شرف نسب کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے. تو اصل تو موجود ہے. اب اسی کے اوپر زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جہاں اتنے لوازمات اور تبدیل ہوتے گئے، تو ظاہر ہے ہر خوشی بھی اس زمانے کے معیار کے مطابق کی جاتی ہے. کسی ملک کا اپنا سالانہ جشن ہو تو پورے ملک کو سجایا جاتا ہے، یا خاص عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے. کیا وجہ؟ کیونکہ اسی چیز سے آج کل خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی خوشیوں میں اس طرح کے اہتمام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی اس طرح کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے کیوں منع کیا جائے گا؟ عمل خیر ہے، عمل کی اصل بھی ثابت ہے. اب کیا جا رہا ہے تو بدعت حسنہ کے درجے پر آئے گا. اب بدعت حسنہ کے یعنی یہ ایسا کام نہیں جو خلاف شریعت ہو، یہ ایسا کام نہیں جو کسی سنت کے خلاف ہو، یہ ایسا کام نہیں جو کسی حدیث کے خلاف ہو، تو اس لیے بدعت حسنہ کے درجے میں آئے گا. اب اگر کوئی یہی کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنے ربیع الاول آئے، تو آپ نے کون سا اہتمام کیا کون سا نہیں کیا، تو میں کہوں گا کہ یہ صرف دلیل کے طور پر یہ بات نہیں پیش کی جا سکتی، ورنہ میں قرآن کی جو مثالیں دے چکا ہوں، تراویح کی نماز کی مثالیں دے چکا ہوں، اذان ثانی جمعۃ المبارک کو نئی اذان کا ایجاد ہونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو اگر اسی کو بنیاد بنا لیا جائے تو کئی کام آپ کے معطل ہو جائیں گے. آج مدارس کے اندر ختم بخاری بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. ذرا بتا دیجئے کہ ختم بخاری کا جشن یہ کس حدیث سے ثابت ہے، اور کون کیا حدیث اس کے لیے بیان کرے گا؟ کیونکہ امام بخاری خود آپ تابعین کے بعد کے دوار کے ہیں. تو جب ایک کتاب کے اختتام پر آپ اتنے جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور کوئی اسے منع بھی نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب مل رہی، تو اگر میلاد کے نام پر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چراغاں کرتا ہے، تو اس کو بھی بدعت سیئہ کہہ کے ختم ہرگز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بھی محمود اور مستحسن کام ہے اور بدعت حسنہ کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. اس پہ اگر اور بھی گفتگو کرے تو ناظرین اکرام بہت سی ایسی مثالیں دینی طور پر بھی ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ہیں. لہذا اصل مسئلہ وہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ بدعت وہ بری کون سی بدعت ہے جو سنت کو ختم کرے، جو سنت کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے اور وہ بری بدعت ہے. خطبہ عربی زبان کے اندر ہے. اب آج بھی عربی زبان میں جمعۃ المبارک کو خطبہ ہوتا ہے. اگر کوئی آج اٹھ کر کہے کہ بھئی چونکہ ہم اردو سمجھنے والے ہیں یا ہمارے علاقے کی زبان یہ ہے تو ہم عربی والا خطبہ ختم کر دیں، تو یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ختم کر رہی ہے، تو اس کو بدعت بری بدعت کہا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی جو بری بدعتوں کی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن جو بدعت حسنہ ہے اس کا جواز بالکل حدیث کے اندر اس طور پر بیان کیا گیا، اور صحابہ کے عمل سے بھی ظاہر ہے اور بعد والے اسلاف کے عملوں سے بھی یہ بات ظاہر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سیکھا سمجھا درست طریقے سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اہل سنت میں جو ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے جو عقائد بیان کیے اسی پر ہی ہمیں گامزن فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔